فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لبنان کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، علاقائی سیکورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے جنرل روڈولف ہائیکل نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، علاقائی امن و استحکام میں پاک افواج کے کردار کی تعریف کی۔ پاک لبنان فوجی قیادت نے دو طرفہ عسکری روابط بڑھانے پر زور دیا۔ جنرل روڈولف ہائیکل کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مذاکرات جاری ہیں، ایران ایک معاہدے پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں چند روز میں ایران کے ساتھ معاہدے کا منصوبہ پیش کر سکتے ہیں۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا کہ خطے کے 5 ممالک نے نتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی۔ نتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ ایوان صدر میں بجٹ سمیت اہم قومی امور پر بڑی بیٹھک۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء بلاول بھٹو، وزیر اعلی سندھ سمیت پی رہنما شریک ہوئے۔ قومی سلامتی، داخلی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، معیشت اور آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق امور پر گفتگو۔ صدر مملکت کا بجٹ میں عوامی فلاح کو ترجیح دینے پر زور۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کرانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ حکومت نے PP کی بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں صوبوں کے 978 ارب روپے وفاق کو دینے کی تجویز پر بھی بات ہوئی۔ کسٹمز ڈیوٹی میں صوبے کی رقم وفاق کو دینے کا طریقہ کار تکنیکی کمیٹی طے کرے گی۔ یہ رقم NFC کا حصہ نہیں ہوگی۔ کسٹمز محصولات وفاق کو براہ راست دینے کے لیے آئینی ترمیم یا آرڈیننس سے مدد دی جائے گی۔ بجٹ 10 کے بجائے 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 10 جون کو ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ پہ مذاکرات تھے اور گفتگو تھی وہ تو مکمل ہو گئی ہے اور PSDP کے اوپر ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر اتفاق ہو گیا۔ PSDP پر معاملہ طے پا گئے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات مکمل ہو گئے۔ وفاق آئندہ مالی سال میں چھوٹے صوبوں پر زیادہ پیسہ خرچ کرے گا۔ پنجاب کے لیے وفاقی بجٹ میں سب سے کم فنڈز رکھے جائیں گے۔ وفاق آئندہ بجٹ میں سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر 195 ارب خرچ کرے گا۔ K4 کے لیے بھی پیسے رکھے جائیں گے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے GB میں PP کا نون لیگ سے اتحاد PDM طرز پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر نون لیگ کا ہوگا۔ وزارتوں کی تقسیم کا 60 اور 40 کا فارمولا ہوگا۔ 24 میں سے 21 نشستوں کے نتائج آ گئے۔ PP امیدواروں نے 9 سیٹوں پر کامیابی سمیٹی۔ مسلم لیگ نون 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ سابق وزیر اعلیٰ اور لیگی رہنما حافظ حفیظ الرحمان بھی اپنی نشست جیت گئے۔ 7 آزاد امیدواروں نے میدان مارا۔ مجلس وحدت مسلمین کا ایک امیدوار کامیاب ہوا۔ GBA 20 حلقہ 2 میں 9 جون کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم۔ نون لیگ کے عبدالجہان کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی۔ وزیر اعظم کی GB الیکشن میں کامیابی پر PP قیادت کو مبارکباد۔ ایوان صدر اجلاس میں مسکراتے ہوئے کہا نوجوان بلاول نے ہم سے بہتر انتخابی مہم چلائی، جس پر آصف زرداری نے جواب دیا آخر بیٹا کس کا ہے۔ وفاقی وزراء اور PP رہنما بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے بیان میں وزیر اعظم نے اکثریتی جماعت بننے پر پیپلز پارٹی اور قیادت کو مبارکباد دی۔ بھرپور مقابلہ کرنے پر لیگی امیدواروں کو بھی سراہا۔ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنانے پر الیکشن کمیشن کی ستائش۔ لیگی رہنما حافظ حفیظ الرحمان بھی اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے کوشاں۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے قبل از وقت شور شرابہ کیا،
ہمارے اور ان کے درمیان ایک آدھ سیٹ کا فرق ہے. ہم بھی اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. جس کے ساتھ آزاد ارکان مل گئے حکومت وہی بنائے گا. مجھے نہیں معلوم وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا, شاید انہیں ادراک نہیں. For decades, terrorism has been a major problem in Afghanistan. Afghanistan has a history of being a safe haven for terrorist groups, including those used as proxies by our adversaries to target Pakistan and other countries. افغان سرزمین اب بھی دہشت گرد تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہ ہے. طالبان حکومت پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا, پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں غیر معمولی اضافہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے. افغانستان میں دہشت گردوں کو حاصل آزادی کے باعث پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور متعدد حملوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد بھی موجود ہیں. افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی کے نتیجے میں 1200 سے زائد پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. طلعت ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر کی امن و امان خراب کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. سی ایم ایچ راولا کوٹ کا محاصرہ ختم کرا دیا گیا. اسپتال مکمل طور پر کلیئر ہے. آئی جی آزاد کشمیر کے ترجمان کا کہنا ہے 6 جون سے اب تک فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید ہوئے, متعدد اہلکار زخمی ہیں. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت راولا کوٹ اور دیگر علاقوں میں معمولات زندگی رواں دواں. تعلیمی, کاروباری, سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری. پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والا کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل بحال. آزاد کشمیر کے عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو مسترد کر دیا. میرپور اور مظفر آباد اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتا جس وقت تک جس تعداد پارٹیاں آن کے بٹھا چکی نسوں راولا کوٹ کے اندر یا میرپور کے اندر کوٹلی یا مظفر آباد کے جب تک ایک بڑے پیمانے سے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوتی, میں تمہیں کھل کے گل دس رہا, اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو منظر عام پر. وزیر مملکت طلال چودھری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی آڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی. آڈیو میں شوکت نواز میر نے کہا, جب تک راولا کوٹ میں بڑے پیمانے پر لڑائی نہیں ہوتی مظفر آباد میرپور میں کچھ نہیں کر پائیں گے. خواجہ مہران نے کہا, اہلکار راولا کوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں. طلال چودھری کہتے ہیں, مبینہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے. جامع غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ ان کی دہشت گردی کا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے ہمارے 3-4 لوگ شہید کیے. آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام کو سیلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس فتنے کو, ان شرپسندوں کو ریجیکٹ کیا. ہم 4 جنازے اٹھانے کے باوجود یہ چھاتی تان کے کھڑے ہیں کہ ہم اس جگہ کی شرپسندوں کے خلاف اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں. شرپسند ہمارے حوصلوں کو نہیں ہرا سکتے. ہمارے جوانوں نے امن کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. آئی جی آزاد کشمیر لیاقت ملک کہتے ہیں, شہریوں نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کو مسترد کر دیا. آزاد کشمیر کے عوام نے فتنوں کو مسترد کر کے تمام سڑکیں کھلی رکھی. کشمیری عوام نے واضح پیغام دیا, ہم پاکستانیت اور امن کے ساتھ ہیں. چند لوگ ذاتی اور کسی اور کے ایجنڈے پر آزاد کشمیر کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان کے ہاتھوں شہید 3 اہلکاروں کی نماز جنازہ سول لائن راولا کوٹ میں ادا کی گئی. اب کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ہم ابھی 30 مئی کو بھی گئے تھے مظفر آباد, لیکن برائے مہربانی دوبارہ پرتشدد مظاہرے اور لانگ مارچ جس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو وہ مت کریں. ہم نے دفعات جوڑے انہیں.
کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے. پرتشدد مظاہرے قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے ہم نے ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کل عدم کمیٹی کے لوگوں نے پولیس اور ایف سی پر براہ راست فائرنگ کی. قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید کیے, ان کی میتوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا. ماحول خرابی کے ذمہ دار بھارت کی مدد کر رہے ہیں. تشدد اور بلبے پر ہونے والی ایف آئی آر دوبارہ کھلے گی. 302 کی ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی تھی, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا تھا. ندیم افضل چند نے کہا مذاکرات کے دروازے بند کرنے کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچنا چاہیے. ایران کا اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان. ایرانی میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے اپنے بیان میں بتایا امریکہ کی حمایت سے جنوبی لبنان اور ضاحیہ پر ہونے والے صہیونی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے اسرائیل کو عبرتناک سبق سکھا دیا. فی الحال حملے روک دیے ہیں. اسرائیل نے جنوبی لبنان میں دوبارہ کوئی جارحیت کی تو پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن جواب دیا جائے گا. لبنان کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے لڑائی ہوتے رہ گئی. لبنان میں امریکی سفیر میشل عیسیٰ کا انکشاف. سفیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا لبنان پر اسرائیلی حملوں سے صدر ٹرمپ اور نتن یاہو میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. امریکہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب اس جنگ کو مزید آگے نہیں بڑھانے دیا جائے گا. گزشتہ رات نتن یاہو سے کہا تھا کہ ایران کے حملوں کا جواب نہ دیں. صدر ٹرمپ کی اسرائیلی ٹی وی سے گفتگو. بولے نتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا. میں نے ایران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی. 5 ممالک نے مجھ سے نتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی. میں سمجھتا ہوں ایران ایک معاہدے پر دستخط میں دلچسپی رکھتا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کے لیے پاکستان کے ذریعے رابطے اور مذاکرات جاری. اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے ایرانی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا دونوں ممالک معاہدے کے آخری مسودے تک پہنچنے کے لیے اپنے موقف اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں. دونوں فریق ابھی حتمی متن پر متفق نہیں ہوئے لیکن مذاکرات کا عمل جاری ہے. دونوں فریق معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان اس سفارتی عمل میں اہم رابطہ کار کا کردار ادا کر رہا ہے. جنگ میں 4 روز قبل لاپتہ ہونے والی 18 سالہ لڑکی دوران علاج دم توڑ گئی. والد کے مطابق بیٹی فرسٹ ایئر کا ایڈمٹ کارڈ لینے گئی. نامعلوم ملزمان نے اغوا کر کے زیادتی کی. لڑکی کے والد کی مدیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف سیٹلائٹ تھانے میں مقدمہ درج. متاثرہ لڑکی کی والد کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل. پولیس کا کہنا ہے تحقیقات شروع کر دی. ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کارروائی کر رہے ہیں. کراچی لائنز ایریا میں کرائے کے مکان کے تنازع پر چھریاں چل گئیں. 7 افراد زخمی. پولیس کے مطابق کچھ افراد کرائے کا مکان خالی کرانے آئے تھے. گھر پر صرف خواتین تھیں. محلے کے افراد اور مکان خالی کرانے کے لیے آئے افراد میں جھگڑا ہوا. فریقین نے ایک دوسرے پر تیز دھار آلے سے حملہ کیا. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعے کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. فلپین کے جزیرہ منڈاناؤ میں 7.8 شدت کا زلزلہ. کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. 32 افراد لقمہ اجل بنے. 140 سے زائد زخمی. زلزلے کے بعد ایشیا کے کئی ملکوں میں سونامی وارننگ. انڈونیشیا، فلپین اور جاپان نے ساحلی علاقوں کے لیے الرٹ جاری کیا. پاکستانی نوجوانوں نے انڈونیشیا میں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا. ای اسپورٹس سے پاکستانی نوجوانوں کا کارنامہ. پب جی موبائل گلوبل اوپن سیزن 1 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. پاکستانی ٹیم 4
تھرائیوز پہلی پوزیشن حاصل کر کے $50,000 انعام کی حقدار ٹھہری. ٹورنامنٹ میں دنیا بھر سے 32 ٹیموں نے شرکت کی. دنیا بھر میں فٹ بال فیور عروج پر، الٹی گنتی جاری، ایکشن بس 2 روز دور. ایرانی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے میکسیکو کے شہر تیجوانا پہنچ گئی. اپنی مہم کا آغاز 16 جون کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ سے کرے گی. مصر، پیراگوئے سمیت دیگر ٹیموں کا بھی آمد کا سلسلہ جاری. میامی بیچ پر ورلڈ کپ سٹیکر ٹریڈنگ ایونٹ کا انعقاد. جرمنی میں سپر فین نے گلی کو مختلف ٹیموں کے جھنڈوں سے سجا دیا. میگا ایونٹ کی تیاریوں کے لیے فٹ بالرز وارم اپ مقابلوں میں ان ایکشن. اور فٹ بال ورلڈ کپ کے اولڈیز سب گولڈیز. عالمی کپ 2026 میں بھی 40+ کھلاڑی دنیا کی توجہ کا مرکز ہوں گے. پرتگال کے رونالڈو، اسکاٹ لینڈ کے گورڈن، کروشیا کے مودرچ، میکسیکو کے گلیرمور، جرمنی کے مینوئل اور بوسنیا کے زیکو عمر رسیدہ فٹ بالرز ہوں گے. چیمپئن فٹ بال 38 سال کے لیونل میسی بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے.